گزشتہ کچھ سالوں کے دوران کینیڈا میں بہت سارے امیگرنٹس آئے، ریفیوجی سٹیٹس کو اسٹیبلش کرنے والے اسائلم سیکرز آئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امیگرنٹس بھی بہت سارے آئے، اسٹوڈنٹس بھی بہت سارے آئے، اور یہ سلسلہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی سرکاروں کے دوران کچھ زیادہ ہی چلتا رہا۔ کووڈ سے پہلے 2017 سے لے کے کووڈ کے آنے تک بہت سارے لوگ آئے، کووڈ کے دوران بہت سارے لوگ آئے، اور ان میں سب سے بڑی جو تعداد تھی وہ اسٹوڈنٹس کی تھی، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ اسائلم سیکرز بھی تھے، اور پھر یوکرین کے کرائسس کے بعد وہاں سے بھی بہت سارے اسائلم سیکرز آئے، اور مڈل ایسٹ سے بھی بہت سارے آئے۔ تو ان سب کے ڈائنامکس کیا ہیں اور انڈین اسٹوڈنٹس کیوں نشانے پہ ہیں؟ ابھی ریسنٹلی نیشنل پوسٹ میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ آرٹیکل پبلش ہوا، میں آپ کو اسکرین شاٹ اس کا دکھاتا ہوں۔ اس آرٹیکل میں جو 17 جولائی کو پبلش ہوا نیشنل پوسٹ میں، کینیڈا کا ون آف دا لیڈنگ نیوز پیپر ہے، اس میں کہا گیا کہ انڈین ریفیوجی کلیمنٹ اسٹوری اسٹرائکنگلی سملر to nearly 200 others who used same consultant, but he will get another chance at staying in Canada. یعنی وہ جو انڈین ریفیوجی کلیمنٹ ہے اس کے بارے میں یہ سٹوری ہے، اور یہ سٹوری بتاتی ہے کہ nearly 200 others who used the same consultant، اور پھر وہ ابھی کینیڈا میں اسٹوڈنٹ رہے گا اور اس کو چانس رہے گا۔ اب وہ سٹوری کیا ہے؟ یعنی ایک سٹوری جو 200 لوگوں نے برتی، اور پرابلی ایک ہی امیگریشن کا کنسلٹنٹ اس کو لکھ رہا ہے۔ وہ سٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک نوجوان کہتا ہے کہیں ہریانہ کے قریب ایک گاؤں میں، جو نیشنل پوسٹ میں سٹوری جو چلتی ہے، میں پہلے اسکرین شاٹ بھی آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتا ہوں اور پھر ذرا تھوڑا سا ایلوبریٹ بھی کرتا ہوں۔ سٹوری یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ A young Indian man denied refugee status in Canada because his story of being framed for his friend's murder was strikingly similar to 5 people who traveled here with him and nearly 200 others who employed the same immigration consultant, has won another chance at staying in Canada. Parvinder Singh took the decision from Canada's Refugee Appeal Division, RAD جس کو بولتے ہیں، Canada's Refugee Appeal Division, to a federal court judge for review. The judge granted the review and sent Singh's case back to another hearing sort of thing. اچھا، یہ ہے سچویشن جو ہمیں یہاں کینیڈا میں اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم ایز اے جرنلسٹ اس کو اب اینالائز کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کینیڈا کا مین اسٹریم نیوز پیپر نیشنل پوسٹ یہ بتا رہا ہے کہ ایک انڈین ریفیوجی کلیمنٹ جس کی سٹوری 200 ادر سٹوریز کے ساتھ ملتی ہوئی ہے۔ اب اس نوجوان نے جو پوری کی پوری، آپ یہ خبر پڑھیں گے نیشنل پوسٹ پہ جو 17 جولائی کو پبلش ہوئی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں کسی ایک مرڈر کیس میں مجھے فریم کرنے کی کوشش کی گئی، پولیس نے میرے اوپر تشدد کیا، تو یہ بات نہ بنی کیونکہ جج نے، اب ہمارا کینیڈین سسٹم بھی تو بڑا انٹرسٹنگ ہے نا، بھولے والے بیچارے کینیڈینز ہیں، اور دیسی لوگوں کی جو چتر چلاکیاں ہیں وہ اپنی انتہاؤں کو چھوتی ہیں، اور وہ بیچارے ہمارے جو یہاں کے کوٹ ان کوٹ جو وائٹ کاکیشین کینیڈین سسٹم ہے، جو جج ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ جی فیس ویلیو پہ لیتے ہیں، اچھا یہ کہہ رہا تو شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 200 لوگ بھی سملر کہانی کو یوز کر رہے ہیں، اور جج بھی اتنا بولا بالا، وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ فراڈ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پلیجرلزم ہے، یعنی یہ جو ہے نا کاپی پیسٹ ہے، یہ نقل کی ہوئی ہے بات۔ بھئی نقل کی ہوئی ہے جو بات، وہ تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ فراڈ ہے،
اور اس فراڈ میں سارے کے سارے شامل ہیں، امیگریشن کے کنسلٹنٹ بھی اور پورے کا پورا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب دیکھیے ہوا کیا، جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا، پریسائزلی جسٹن ٹروڈو کی سرکاروں کے زمانے میں اسٹوڈنٹ زیادہ آنے شروع ہوئے، اور زیادہ تر گجراتی، بلکہ گجراتیوں سے بھی زیادہ پنجابی اور گجراتی بیک گراؤنڈ کے بھی تھے، اور بھی دوسرے دیشوں سے آ رہے تھے، مگر بھارت سے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس آئے۔ یہی بات ابھی جنوری میں لبرل کی سرکار تو چوتھی آ گئی ہے نا، جب تیسری سرکار تھی جنوری میں تو مارک ملر اس وقت امیگریشن منسٹر تھے، تو ان کو کہنا پڑا کہ یونیورسٹیز ٹو مچ انڈین اسٹوڈنٹس بلا رہی ہیں۔ اب شاید وہ کسی دوسری منسٹری کے منسٹر ہیں، تب وہ امیگریشن کے منسٹر تھے، سرکار تو وہی ہے، صرف اور صرف فرنٹ فیس اس کا بدلا ہے، یعنی جسٹن ٹروڈو کی جگہ اب مارک کارنی آ گئے۔ تو سچویشن اب کینیڈا کو امیگریشن کے حوالے سے جو کرائسس، ریفیوجی کا کرائسس، سائلم سیکرز کا کرائسس فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور جو آگے ہیں، خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم آ گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے آ گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں، ان کا یہ جو ڈریم تھا برا ڈریم نہیں ہے، وہ رہ سکتے تھے، بہت سے رہے بھی، بہت سے اور بھی رہ سکتے ہیں، مگر اس طرح کے فراڈولنٹ سائلم سیکر کلیمز کو سبمٹ کرنے کا کیا تک بنتا ہے، جو ایک ہی طرح کے کیسز، ابھی تو یہ 200 کیسز ایک ہی طرح کے ایک ہی لینگویج میں سامنے آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ ابھی یہاں پہ میں سکرین شاٹ آپ کو دکھاتا ہوں، ایک لسٹ پبلش ہوئی ہے ریسنٹلی، جو RCIC کی ہے، یعنی کہ جو امیگریشن کا بورڈ ہے جو ریویو کرتا ہے، انہوں نے جن لوگوں کے نام دیے ہیں، لائسنس نیم ہیں، ان کی کمپنی ہے، ان کے سٹی ہیں، ان کے ڈسپلنری ایکشن ان کے خلاف ریووکیشن ریسٹرکشن لگائی ہے، انٹرم ریسٹرکشن، ریووکیشن، انٹرم ریسٹرکشن، سسپینشن۔ اب یہ اپریل 10 2025 سے لے کے جون 9 2025 تک چل رہا ہے۔ اب ان میں سے نام آپ دیکھ لیجئے، ہمارے بھارتی بیک گراؤنڈ کے ہیں، اور کچھ نام شاید مجھے لگ رہا ہے کہ میں اگر سکرین شاٹ دوبارہ دیکھوں تو لگتا ہے کہ جیسے وہ افغانی بیک گراؤنڈ کے بھی کچھ نام ہیں، جیسے حسین امین احمدی، یہ اس طرح کا نام، افغانی ایرانی، لیکن زیادہ چانس افغانی ہونے کا لگتا ہے۔ پھر یہ ایک اظہار الحسن زیدی ہیں، یہ پکا کوئی پاکستانی نام ہے، اور یہ برامپٹن سے ان کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اپنے پنجابی جوگندر سنگھ جی کنگ ہیں، مالا شرما سنگھ جی ہیں، تو یہ سارے کے سارے نام بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پھر ڈیوڈ ایلن کا بھی کوئی نام ہے، وہ بھی انہی چکروں میں پھنسے ہوئے۔ یہ ابھی ایک RCIC کی طرف سے ڈسپلنری ایکشن کی ایک لسٹ آئی ہے، یہ آپ دیکھ لیں اسکرین پہ، یہ ہر جگہ اس وقت انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ تو دھندا کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں آئے تھے، کچھ ایڈجسٹ ہو گئے، کچھ کو فردر ورک پرمٹ مل گئے، کچھ کی PR ہو گئی، کچھ سٹیزن شپ کے پروسیس میں ہیں۔ کنگریچولیشنز ٹو آل دوز، محنتی بچے ہیں، آئے، کام کیا، بھلے سے کوئی بھی سٹوری بنائی، اسٹوڈنٹ کے طور پر آئے۔ بہت سارے ایسے بھی تھے جو یہاں پہ آ کے پڑھنا بھی چاہتے تھے، کام بھی کرنا چاہتے تھے، آگے اپنا سٹیٹس بھی بنانا چاہتے تھے، ساری باتیں کرنا چاہتے تھے۔ بہت ہی جینون یہ ڈریم ہے، بہت ہی جینون ایفرٹس ہے، کوئی بری بات نہیں۔ کینیڈا کو ضرورت تھی اس وقت، اب شاید کم ضرورت ہے، لیکن جو ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے وہ اب اس طرح کے خوفناک فراڈس میں جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر جب وہ یہ کہانیاں بنا کے ایک ہی طرح کی کہانی 200 لوگ سبمٹ کر رہے ہیں، تو 200 لوگوں کی جب ایک ہی کہانی سامنے آ رہی ہے، تو پھر جج پلیجرلزم کا کہہ کے کہ جی یہ کاپی پیسٹ ہے، نقل ماری ہوئی ہے، لہذا ذرا اچھی سٹوری بنا کے آئیں، پھر ہم ان کی بات سنیں گے۔ یعنی یہ میں نے ابھی پیچھے کہا کہ کینیڈین سسٹم بھی تو اپنی جسے کہتے ہیں نا بھول پن میں انتہاؤں کو چھوتا ہے۔ وہ جو ہمارے دیسیوں کی چتر چلاکیاں ہیں وہ ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک جھوٹ سے دوسرے جھوٹ کی طرف، دوسرے جھوٹ سے تیسرے جھوٹ کی طرف، اور ساتھ ہی فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں۔
بہت سارے انفارچونیٹلی ایسے معاملات بھی رہے کرائمز کے ساتھ. اگر آپ بہت سارے نام آپ جڑے ہوئے دیکھیں گے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ان میں شامل ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ انڈین اور خاص طور پر پنجابی اسٹوڈنٹس میں سے جو کچھ کرائمز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو گئے وہی یہاں کے اب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ تو مڈل ایسٹرن کی طرف سے بھی آ رہا ہے, ایسٹرن یورپین کی طرف سے ذرا کم آ رہا ہے. ابھی میں نے پیچھے یوکرین کے کرائسس کے بعد یوکرین کی طرف سے جو لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجی یہاں پہ آ رہے ہیں, ایک تو وہ کینیڈین سماج میں جو ویسٹرن سماج ہے اس میں ان کا کھپنا بہت آسان ہے. دوسرا, میں کئی ریفیوجی جو یوکرین کی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں میں ان کو جانتا ہوں, وہ کینیڈا آ کے خوش نہیں ہے بیکاز وہ تو یوکرین میں ہی رہنا چاہتے تھے, وہاں جنگ ہو رہی ہے. بہت سے ایسے بھی ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم واپس ہی جانا چاہتے ہیں جیسی حالات بہتر ہوں گے. لیکن یہ کیس شاید مڈل ایسٹرن کا بھی نہیں ہے, اور یقینی طور پر جو بہت سارے جو پنجابی جو یہاں پہ بچے آئے ہوئے ہیں ان کا بھی نہیں ہے. اب جب وہ ان کا کوئی سٹیٹس نہیں بن پاتا تو پھر وہ ایک اور نئی ٹوسٹ میں آتے ہیں. پھر جب ان کا کیس فیل سا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی کہ ہم خالستانیز ہیں یا ہم خالستان کے سپورٹرز ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ خالستان کا چورن کینیڈا میں ٹھیک ٹھاک بکتا ہے. کینیڈا کی جو جسٹن ٹروڈو کی اور جگمیت سنگھ کی جو سرکار تھی, کولیشن سرکار تھی, انہوں نے خالستان کے نام پہ ایک عجیب و غریب قسم کا ہوا یہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا. اور میں بہت سارے ایسے خالستانی ایکٹیوسٹ اور لیڈرز کو بھی پرسنلی یا انڈائریکٹلی جانتا ہوں جو خود یہ ریفیوجی کے لیٹرز دیتے تھے. یعنی ان کا دھندا تھا خالستان کے نام پہ پیسے بنانے کا دھندا, اور وہ ابھی بھی چل رہا ہے لیکن کم ہو گیا. آج کل آپ سن رہے ہوں گے کئی مہینوں سے کینیڈا میں کرائم ریٹ نیچے جا رہا ہے, چونکہ بہت سوں کو واپس بھیج دیا اور جو بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور وہ اب کرمنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی بجائے اب یہ اس طرح کی سٹوریاں بنا رہے ہیں کسی طرح سے ایڈجسٹ ہو جائیں. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ وہ جینونلی اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی وہ بہانہ کر کے, کوئی نہ کوئی وہ جھوٹا سچا لیٹر بنا کے اپنے کیس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ پڑھے ہیں, یہاں کا انہیں ورک ایکسپیرینس بھی ہوا ہے, اب ان کے ورک پرمٹ نہیں آگے فردر ایکسٹینڈ ہو رہے, نہیں رینیو ہو رہے, تو کیا پھر ان کے پاس یہی رستہ ہے کہ وہ جھوٹے جھوٹے کلیمنٹ بنائیں اور ایک ہی قسم کی جو لینگویج ہے وہ 200 لوگ فائل کرتے پھریں, اپنے آپ کو بھی بدنام کریں, اپنی کمیونٹی کو بھی بدنام کریں, اور بھارت کو بھی بدنام کریں, اور کینیڈا میں بھی اپنا برا نام بنائیں. اب دیکھیے جو نیشنل پوسٹ کی سٹوری آئی ہے وہ مڈل ایسٹرن کے بارے میں تو نہیں ہے. نیشنل پوسٹ کی جو سٹوری آئی ہے وہ کوئی سٹوری یوکرینین یا ایسٹرن یورپین کے بارے تو نہیں ہے, وہ تو انڈینز کے بارے میں. اور جب انڈینز کے بارے میں ہے تو وہ بائی دا وے سٹوری پڑھ لیں تو وہ 99% پنجابیوں کے بارے میں ہے. اب CBC کا میں یہاں پہ ایک اسکرین شاٹ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ریگولیٹر taking too long to rule on bad actor immigration consultants critics ہے. اب یہ دیکھیے جنوری 8 2025 کو, ابھی اسی سال 6 مہینے پہلے یہ آرٹیکل برٹش کولمبیا کے CBC کے پیج پہ لگا. اب جو کرٹکس کا کہنا ہے کہ جو ریگولیٹری بورڈ ہے وہ ٹو لانگ ہے, کہ جو بیڈ ایکٹرز ہیں جو ابھی میں نے آپ کو تیسرے نمبر کی لسٹ دکھائی تھی جس میں وہ ڈسپلنری ایکشن کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ریگولیٹری بورڈ نے یعنی RCIC نے ان کو ڈٹرمن کرنا تھا. تو یہ CBC بھی سٹوری کر رہا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ ہزاروں انڈین سٹوڈنٹس نے ریفیوجی کیسز فائل کیے ہوئے ہیں, اب وہ بھی دھڑا دھڑ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اب کینیڈین سسٹم کو جو اپنی چتر چلاکیوں کی وجہ سے ہم دیسی ایک طرح سے بے وقوف بنانا چاہ رہے تھے, وہ بھی اب بے وقوف بننے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے بھی فگر آؤٹ کر لیا کہ بھئی ایک ہی کہانی 200 جگہ پہ 200 کیسز پہ کیسے چل سکتی ہے. تو پھر ان ہزاروں جو اسائلم سیکر ہیں جو خالستان کا اب نام لے رہے ہیں, اب ظاہر ہے مارک کارنی کے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہو رہے ہیں, اور بائی دا وے
کینیڈین سسٹم بھی سمجھ رہا ہے کہ بھئی وہاں پہ کوئی مارشل لا تو نہیں ہے بھارت میں، اور نہ بائی دا وے بھارت میں کوئی خالصتان کوئی وہاں پہ کوئی بڑا مسئلہ ہے، اس کے تو نام لیوا بھی بھارت میں شاید کوئی 2-4 ہی ہوں گے، اس کا تو سارے کا سارا کاروبار یہاں کینیڈا اور امریکہ اور یو کے میں ہے، اور وہ کاروبار اسی امیگریشن فراڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب جو لوگ، جو بچے، جو اسٹوڈنٹ یا ایون جو نان اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اس طرح کے راؤٹ کو یوز کرتے ہوئے خود کو پکا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا تو پکا ہونا جائز نہیں۔ وہ سیدھی سیدھی بات کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پہ اتنے عرصے سے ہیں، ہم نے کچھ پڑھا ہوا ہے اور ہم نے کام بھی کیا ہوا ہے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ الٹیمیٹلی کینیڈا کو مزید لوگوں کی ضرورت تو ہمیشہ رہنی ہے۔ ایسی بات تو نہیں کہ ابھی جو امریکہ کے ٹیرفس کی وجہ سے یا تھوڑا بہت فائنینشیل جو کرائسس کینیڈا میں اب چلنا شروع ہوا ہے یا اس کی شروعات ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو نہیں بلانا۔ الٹیمیٹلی کینیڈا میں کام کرنے کے لیے بھارتیوں کو ہی کینیڈین سرکار نے بلانا ہے، اگلے سالوں میں بھی اور اگلی دہائیوں میں بھی، کیونکہ اب چائنا سے تو یہاں آنے میں لوگ انٹرسٹڈ کم ہیں۔ اب ایون تھائی لینڈ، فلپین، ان لوگوں کے آن ارائیول ویزا ہیں کینیڈا کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے حالات اتنے اچھے ہو رہے ہیں کہ ان کو کینیڈا کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ کسی تھائی لینڈ کے شہری کو، کسی فلپین کے شہری کو، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے شہریوں کو، انڈونیشیا، ملائیشیا کو، ان کو کینیڈا آنے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے پھر کینیڈا کو ورک فورس کہاں سے ملے گی؟ کینیڈا کو ورک فورس چائنا اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ سے ملا کرتی تھی، وہ اب نل ہے۔ اچھا، میکسیکو اور ساؤتھ امریکہ سے جو آنے کا امکان ہے، وہ امریکہ نے ڈھکا لگایا ہوا ہے۔ امریکہ سے ہو کے ہی کسی نے یہاں آنا تھا، ڈائریکٹ تو یہاں آنا مشکل ہے۔ اور پھر وہاں کے جو کارٹل ریکٹس ہیں، اس کی وجہ سے کینیڈا بھی ان کے لیے کوئی اوپن نہیں ہے، تو وہاں سے بھی داخلے نہیں ہیں۔ ایسٹرن یورپین یہاں آتے ہیں، وہ کینیڈا کے نظام سے کوئی زیادہ خوش ہی نہیں ہوتے، کیونکہ یورپ کا جو نظام ہے، یورپ کا جو سوشل فیبرک ہے، وہ اتنا انرچڈ ہے کہ کینیڈا جیسے ٹھنڈے ملک میں آ کے یہاں پہ جابز ہارڈ ہیں اور ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی کن کو انٹرسٹ ہوگا؟ الٹیمیٹلی انٹرسٹ تو پھر پاکستانی یا بھارتی یا افغانی ہو سکتے ہیں، مگر افغانیوں کا معاملہ بھی یہاں پہ کافی مشکل ہے، اور پاکستانیوں کا بھی ان کے ساتھ جو ٹیررزم کا دم چھلا لگا ہوا، اس کی وجہ سے ان کے لیے اور مشکلات ہوتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہیں تھوڑا پیشنس کا مظاہرہ کر کے جو بھارتی پنجابی بچے ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں یا جو ابھی بھارت میں اور آنے کا خواب رکھتے ہیں، تو کیوں نہیں وہ جینون راؤٹ اپنا کے، جینون راؤٹ کو اپنانے کے بعد اپنے کام کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے آپ یہاں پہ ڈیٹ 34، یہ کوئی 8-10 مہینے پہلے کے کیمپ تھے جو ہم نے ٹیگ ٹی وی پہ بھی کور کی، اس میں گرو رندھاوا بھی پہنچا ہوا تھا، آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھی اس کی وکالت کر رہا تھا جب یہ بچے کیمپ لگا رہے تھے، یہ لاسٹ ونٹر کی شاید بات ہے، بہت ٹھنڈ میں بھی ایک کیمپ میں گیا ان کو کور کرنے کے لیے۔ مجھے بھی افسوس ہوا کہ ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ میں یہ بچے ادھر انٹرنیشنل سینٹر کے باہر، ایئرپورٹ اور ڈیری کے باہر انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے تھے۔ تو ان سب کے جو یہاں پہ کینیڈا میں رہنے کے خواب ہیں وہ اچھے ہیں، جینون ہیں، جو آ چکے ہیں، وہ اگر صحیح رستہ اپنائیں بجائے کہ یہ جو فراڈولنٹ قسم کے لیٹر لکھ کے، ایک ہی طرح کا لیٹر جو 200 لوگ استعمال کر رہے ہیں، وہ لکھ کے کہانیاں بدل کے یہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں، وہ اگر تھوڑی سی عقل مندی کے ساتھ گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ بیٹھے، انہیں کہیں کہ ہم آ چکے ہوئے ہیں، ہم نے پڑھا۔ اچھا، اگر ان میں سے کچھ نے نہیں پڑھا اور کچھ، بہت تھوڑی تعداد ہے، مجھے پتہ ہے زیادہ بڑی تعداد نہیں، بہت تھوڑی تعداد اگر کرمنل ایشوز میں کنوکٹڈ ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے تو پاسبلٹیز نہیں ہے، وہ تو ہر حربہ استعمال کریں گے، ہر طرح کا بائی ہک اینڈ کروک، کہ وہ ہر طرح کی فراڈولنٹ کلیم کر کے یہاں رہنا چاہیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں میرا یہی کہنا ہے کہ یہ جو اب سلسلہ چل نکلا ہے، ہزاروں نوجوان اس وقت ریفیوجی سٹیٹس سیک کر رہے ہیں، اسائلم سیکرز بن چکے ہوئے ہیں، جبکہ وہ جینون گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔
وہ ایک ہی کہانی 200 لوگ لکھ رہے ہیں، تو اس سے ان کا اپنا کیس الٹیمیٹلی خراب ہوگا۔ ان میں سے ہو سکتا ہے اب ہزاروں میں سے چند ایک کسی نہ کسی طریقے سے گھما پھرا کے سٹوری پیش کر کے کوئی نہ کوئی شاید ان کی لک نکل آئے، وہ رہ لیں، مگر کئی تو واپس جا چکے ہیں۔ سینکڑوں کے بارے میں ہمیں انفارمیشن آئی ہے کہ وہ واپس جا چکے ہیں، کئی کہتے ہیں ہزاروں واپس جا چکے ہیں، اور کئی جو ہیں اس میں بہت ہی چھوٹی پرسنٹیج انفارچونیٹلی وہ کرائمز میں انڈلج ہو چکی ہے، اور بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جو بیچارے بڑے جینون ہیں، اور ان جینون بچوں کو جو سمجھ نہیں آ رہی وہ پھر بری بری کہانیاں بنا کے نہ صرف اپنی کمیونٹی کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی اپنے کیس خراب کر رہے ہیں، اور کینیڈا میں بھی پورے ساؤتھ ایشین ڈائسپورا کا برا نام پیدا کر رہے ہیں۔ وہ جو جینون کیسز ہیں ان کو اپنی چھوٹی موٹی کوئی ایسوسیشن بنا کے گورنمنٹ کے جو پالیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کہ جناب ہم آپ کو الٹیمیٹلی اس ملک میں مین پاور چاہیے، ہم آلریڈی کینیڈین ٹرینڈ ہیں، ہم نے کینیڈا سے کچھ نہ کچھ پڑھا بھی ہوا ہے، ہم نے کام بھی کیا ہوا ہے ٹم ہارٹر میں ادھر ادھر، اب ہمارے ورک پرمٹس رینیو نہیں ہو رہے، تو بجائے کہ ہم جھوٹی سچی کہانیاں پیش کرتے پھریں، آپ برائے مہربانی ہمارے ریکارڈ چیک کر کے ہمیں یہاں رہنے کا پروانہ دے دیجئے، ہمارے ورک پرمٹ فردر رینیو کر دیجئے، ہمیں دھیرے دھیرے آپ جو پی آر ہے اس کے پروسیس میں ڈال دیجئے، اس سے پہلے کہ ہم غلط طریقے سے فراڈ یہ سارے کے سارے لیٹر لکھ کے جھوٹ بول کے آپ سے کچھ مانگیں، اور آپ نے پھر بھی اس وقت سچویشن یہ کہ ہمیں نہیں دینا، اور آپ کو بھی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ پھر نئے لوگ بلائیں گے، ہم آلریڈی ٹرینڈ ہیں۔ اچھا میں جانتا ہوں بہت سارے بچے ہائیلی ہارڈ ورک اور سینسیبل ہیں، اور دے ڈیزرو ٹو لیو ان کینیڈا، مگر اس طرح کی حرکتوں سے ہو کیا رہا ہے، کمیونٹی کا ایک برا نام بن رہا ہے، اور وہ اپنے ہی کیس خراب کر رہے ہیں۔ تو میں جب اس طرح کی خبریں پڑھتا ہوں تو خبریں پڑھنے کے بعد پھر میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی والوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے ان کو کچھ پیسے دے کے لیٹر مل جاتے ہیں، اب وہ بھی اتنا آسان نہیں رہا، کیونکہ جسٹن ٹروڈو اور جگمیت سنگھ کی جوڑی کے چلے جانے کے بعد اور خود کینیڈا کے فائنینشیل کرائسس سارٹ آف میں آ جانے کے بعد اب کینیڈا اس آئیڈیالوجی کو بھی بائی نہیں کر رہا، تو بھائی اس کا پھر فائدہ کیا؟ اس سے نکلیں، کیوں اپنے آپ کو بدنام کریں، اپنی کمیونٹی کو بدنام کریں، اپنے دیش کو بدنام کریں، اور کینیڈا کو بھی بدنام کریں؟ اس سے نکلیں۔ اور بڑی بڑی کہانیاں اب ٹیلی ویژن پہ میں ریبل نیوز کا بھی ایک دیکھ رہا تھا شو، اب بہت سارے اور بھی مین سٹریم کے میڈیا جمپ ان کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس سب کا؟ اب بھارت سے کوئی سیلیبریٹی لائک گرو رنداوا آ گیا، اس کو پکڑ لیا، ایک سٹیٹمنٹ دلوا دی، اب اس سے تو کام نہیں چلے گا، اب کام چلے گا بالکل اسٹریٹ فارورڈ، جو جینون لوگ ہیں وہ اپنی ایسوسیشن بنا کے کینیڈین پولیٹیشینز کے ساتھ بیٹھے اور ان کو کنونس کریں تاکہ وہ آپ کا کیس پٹ اپ کریں۔ جو جینون نہیں ہیں، جو اب ایشوز میں شامل ہو چکے ہیں، ظاہر ہے ان کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو وہ بھی بدقسمتی سے ایک ایسا نیٹ ورک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی والوں کا، کرمنل گروہوں کا، گینگسٹرز کا، تو وہ ایک ایسا گروپ ہے جو ایک اردو کا ایک شعر ہے یا اس کا ایک مصرع ہے، لائن ہے کہ ہم بھی طریق راہوں میں مارے گئے، وہ جو طریق راہوں میں مارے گئے، انفیکٹ ایگزیکٹ یہ لائن ہے۔ تو بھائی پلیز ہم ایک انسان دوست ہونے کے ناطے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ طریق راہوں میں اپنے آپ کو گم کرنے کا یا لاسٹ ہونے کا آپ رستہ اختیار نہ کریں۔ آپ میں سے بہت سارے جینون لوگ ہیں، اس طرف پڑھیں، ہاں جو اب وہاں بیٹھے ہوئے باہر سے یہاں آنا چاہتے ہیں وہ فور دا ٹائم بینگ اپنے اس خواب کو بھی روک دیں، حالات کو ٹھیک ہونے دیں، اور جب بھی کبھی کینیڈا آئیں تو جینون اور لیجیٹیمیٹ طریقے سے آئیں۔ تو بہرحال میری کوشش تھی کہ اس ایک انتہائی امپورٹنٹ مسئلہ پہ میں آپ کے ساتھ ایک ولاگ ضرور شیئر کروں۔
آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو آپ لائک شیئر سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ۔